بہت سے سوالات ہیں جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں۔ آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ شاید میری بات سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم ان 5 طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے اور آپ ان پیغامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چین یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے، یا کوئی گناہ جو آپ کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، لیکن آپ بے سکون ہیں، بے چین ہیں، تو یہ ایک اتفاقی احساس نہیں ہے، بلکہ یہ احساس ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ایک مخصوص آیت یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، یا کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف مبذول کرنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں کہ یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کیسے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ آپ کی رہنمائی کس طرح کر رہا ہے۔ نمبر 3، کئی بار ہم اپنی زندگیوں کی پلاننگ کرتے ہیں، ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے جی جان سے محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیابیاں دل شکن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لمحات محض اتفاقی بدقسمتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکنہ نقصان سے بچا رہی ہیں۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کئی زیادہ ہے، اور کبھی کبھی وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک برے کام کے ماحولی تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے جذبات، وقت اور خوابوں کو کسی کے تصور میں لگا دیا ہو، اور جب وہ حاصل نہ ہو تو آپ بکھر جاتے ہیں۔ لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹاتا ہے تو وہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق یا وہ شخص مستقبل میں مشکلات کا باعث بن سکتا تھا یا آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ بہترین پلانر ہے، اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کئی زیادہ ہے۔ کبھی کبھی اس کے بہترین تحفے بغیر جواب دی گئی دعائیں
یا نامکمل منصوبوں کے بیز میں آتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں، کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو رہی ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تاخیر راستے کی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ اللہ کا آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ کبھی اپنے لیے پلان نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذریعے سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہوں یا کسی فیصلے کے بارے میں غیر یقینی، اور اچانک آپ کو کسی ایسی جگہ سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیب پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو وہ وضاحت فراہم کرتا ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ اللہ پراسرار طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اکثر لوگ واقعات یا یہاں تک چھوٹے روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں اور پھر آپ کو اچانک ایک دوست سے ایک ٹیکسٹ یا پیغام موصول ہوتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ کو سننے کی ضرورت تھی۔ یا آپ کو ایک اسلامی لیکچر سن سکتے ہیں جہاں مقرر آپ کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ کو دکھانے کا ہے کہ وہ آپ کی کوشش سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی رہنمائی ایک اچانک الہام یا ایک خاص شکل میں بھی آ سکتی ہے جو آپ کو کسی درمینہ مسئلے کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ سکھاتا ہے، وہ صحیح وقت پر آپ کی ذہن میں صحیح خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھار کسی حدیث یا قرآن کی آیت سے بھی سامنا کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو اور یہ آپ کے دل سے براہ راست بات کرتی ہو، آپ کو وہ رہنمائی یا یقین دہانی فراہم کرتی ہو جس کی آپ کو تلاش تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 65۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی مدد اکثر انہی طریقوں سے آتی ہے جن کی ہم توقع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ سے بات کرنے کی سب سے گہری اور خوبصورت نشانی میں سے ایک یہ ہے جب آپ کا دل نماز یا دعا کے دوران زبردست سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ اللہ سے مکمل طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کی تمام پریشانیاں اور ذمہ داریاں آپ کے کندھوں سے ہٹ گئی ہوں۔ یہ اندرونی سکون کی کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے، آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور اپنی رحمت سے آپ کو گلے لگا رہا ہے۔ جب آپ خلوص دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنا دل اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک گہری سکون کی کیفیت محسوس کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے حالات ابھی تک نہ بدلے ہوں۔ یہ سکون صرف عارضی راحت نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے اور آپ کی روح کو تسلی دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔
یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو ایک خاص سکون ملتا ہے جو دنیا فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ خاص سکون اکثر اس وقت آتا ہے جب آپ اس کی توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے اور آپ کو آپ کے خالق کی طرف سے گہری محبت دی جا رہی ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مختلف طریقوں سے رہنمائی اور بات چیت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔